السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام جسے کبھی کبھی صالح بھی لکھا جاتا ہے، عظیم نبی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، جو عرب میں واقع العجر میں رہتی تھی۔ قوم چند نسلوں میں پختہ ہو کر بہت طاقتور، دولتمند اور بااثر بن چکی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح معاشرے کو ان کے کارناموں پر بہت فخر ہو، اور انہوں نے اپنی طاقت کی علامت کے طور پر بڑے بڑے قلعے، محلات اور دیگر ڈھانچے بنانا شروع کر دی۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام معاشرے میں بہت اونچے درجے کے آدمی تھے۔ قوم سمود نے ان کی حکمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا احترام کیا اور انہیں اپنا قائد مقرر کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ اسی دور میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں بسایا، بس اس سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی اطاعت اور اللہ سے ڈرنے اور عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح، تم اس سے پہلے ہم سے ایک وعدہ بند آدمی تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں یقیناً پریشان کن شک میں ہے۔ تاہم غریبوں میں سے چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اکثریت نے صالح کو ملامت کی۔ کچھ نے انہیں پاگل قرار دی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سمود کو خدشہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے۔ اسے روکنے کی کوشش میں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس معجزے کو پرورش کو ناممکن بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سمود کے اہم رہنما ایک ساتھ بیٹھ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک بہت بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ایک اونٹنی نکالیں جو بہت لمبی، بہت اون پرکشش اور 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ وہ اسے عطا فرما دے جو لوگوں نے مانگا تھا۔ اور وہ ایک دن آیا جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو معجزے کے آنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے ایک صرف بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جس سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ ان کے درمیان یہ واضح ثبوت تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم اکثریت اچھوت رہی اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جادو کا سوا کچھ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، تم ایک نشانی ہو، بس اسے اللہ کی زمین پر کھانا کھلانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر آنے والا عذاب ہوگا۔ اونٹنی واقعی ایک زندہ معجزہ تھی کہ ہر گزرتے دن لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ کفار یہ برداشت نہ کر سکے، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ان کی نفرت کا رخ اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اچھا تھا کہ کفار اونٹنی کے خلاف سازش کریں گے اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرانے کے لیے چھوڑ دو اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ سمود نے ابتدا میں اونٹنی کو اپنی زمین پر چرنے اور عام کنووں سے پینے کی اجازت دی، لیکن یہ مختصر مدت کے لیے تھا۔ سمود کے ناراض ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تاکہ مومنین نے اپنے ایمان میں اضافہ دیکھا، جبکہ کافروں کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اونٹنی کو مارنے کی سازش شروع کر دی۔ شہر کے تمام کافروں کی حمایت سے 9 آدمی اونٹنی کو مارنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے اسے قریب سے دیکھا، جب کنویں سے پانی پینے کے قریب پہنچی تو ایک آدمی نے اس کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ اس طرح وہ فرار ہونے میں رکاوٹ بن گئی۔ دوسرا فوراً آگے بڑھا اور اس کے جسم میں تلوار مار کر اسے مار ڈالا۔ شہر کے لوگوں نے اسے ایک واضح فتح کے طور پر دیکھا اور مردوں کے لیے زور سے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اونٹنی کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے چلے گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو اس نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے جلدی کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام اگر تم رسولوں میں سے ہے تو ہمارے پاس لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کرو، یہ ایسا وعدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو طعنہ دیا اور کہا کہ سزا میں جلدی کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی کی بجائے برائی کے لیے کیوں بے صبری کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ عوام نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔
9 आदमी इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम इसे और इसके घर वालों को रातों रात कत्ल कर दें, फिर हम इसके अंजाम कार से कहेंगे कि हमने इसका खानदान की तबाही का मुशाहिदा नहीं किया और हम सच्चे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला ने कौम समूद के लिए एक मंसूबा बनाया। चुनांचे इसने सालिया को अपने पैरोकारों को जमा करने और शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। लोग इससे छुटकारा पाकर बहुत खुश थे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की इंतबा से बेचैन थे। समूद के पास बेहतरीन कारकर्दगी थी कि उन्होंने पहाड़ों की घनी चट्टान से अपने मकानात तराशे थे। इससे वो खुद को महफूज महसूस करते थे। उन्होंने यकीन था कि इनकी चट्टानी के लिए इन्हें तमाम अफाद से महफूज रखेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इंतबा के 3 दिन बाद शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसने पूरे कबीले और इसके वतन को तबाह कर दिया। ज़मीन पुरतशद्दुद से हिल गई। इसमें मौजूद तमाम जानदारों को तबाह कर दिया गया। एक ज़बरदस्त चीज़ थी वो मुश्किल ख़त्म हुई थी जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के गफ़ार को एक ही वक्त में मारा गया। ना इनकी मजबूत इमारतें और ना ही इनकी चट्टान तराशे हुए घर इनकी हिफाजत कर सके। इस दिन गफ़ार समूद का कोई साथी नहीं था। इन पर अल्लाह के अजाब नाजिल हुआ जिसकी वजह से वो तबाह हो गए। इससे पहले कि वो समझ सके कि क्या हो रहा है, इस दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह के फजल से बच के वो एक दिन अल अजर में वापस आए और अपनी कौम की तबाही का मुशाहिदा किया और बड़े दिल से कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम ज़रूर पहुँचाया और तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की जहाँ वो अपनी वफ़ात तक मुकीम रहे। जाते जाते एक सवाल के हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने किस नबी को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा? आप हमें इसका जवाब कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। हमारी सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।